اور اس وقت ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مجھے یہ جان کر دلی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے موسٹ سینئر جرنلسٹ اور اشتیاق شاہ بخاری صاحب جو ہمارے پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اس دفعہ بلدیاتی الیکشن کے ولیج کونسل خیر آباد سے جنرل کونسل کے امیدوار بھی ہیں۔ مجھے خوشی ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے جو صحافی دوست بھائی ہیں وہ بھی اس سیاست کے میدان میں اس طرح قدم رکھ رہے ہیں، اور یقیناً وہاں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ اٹھایا ہوگا، اور یہ قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اخلاق احمد خان، پریزیڈنٹ مانسرا پریس کلب، جو کہ ہمارے پریس کلب کی آن بان اور شان ہے، اور ہم ان کے نگرانی میں گزشتہ عرصہ سے میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری مانسرا پریس کلب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو اخلاق بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سیاست اور صحافت جو ہے یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو خیر آباد کا جو ہمارا تحصیل بالاکوٹ یونین کونسل کرنول کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی بہت اچھا علاقہ ہے، اور وہاں پہ ہم سید شاہ محمد کبیر اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، جہاں پہ عرصہ دراز سے عرس ہوتا ہے، محفل سماع ہوتی ہے، اور علماء کرام آتے ہیں۔ اسی طرح جو پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسا خوبصورت علاقہ، تو اس کے جو مسائل ہیں پاکستان بننے کے 72 سال بعد بھی وہاں کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں، اور وہاں پر جو مقامی بلدیاتی نمائندہ گان تھے، میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے علاقے کو اعلیٰ سطح پہ ریپریزنٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں، نہ پینے کے پانی کا کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی وہاں کمیونٹی کے اندر جو ہے تعلیم کے حوالے سے یہ صحت کے مسائل ہیں، اسی طرح روڈ کے مسائل ہیں، اسی طرح پانی کے مسائل ہیں، وہاں اس کے حل کے لیے آج تک کوئی کوششیں وہاں پہ نہیں کی گئی، کوششیں نہیں کی۔ اسی لیے آپ کو لوگوں نے اس دفعہ متفقہ طور پر اس کو آپ کو لانے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا آگے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے آپ عوام تک یہ ڈلیور کیسے کریں گے؟ جی، اخلاق احمد خان، صدر پریس کلب مانسرا، میرا جو وین ہے، میری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا چونکہ ایز اے جرنلسٹ تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام جو اداروں سے جو علاقے کے اندر کام کرتے ہیں ان سے تو ہمارا رابطہ ہے، تو میں چونکہ اس علاقے کا باشندہ ہوں، تو میرا خواہش ہے کہ میں وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کروں اخبار کے اندر، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ایسے لوگوں کو میں جا کے ملوں جو ہمیں واٹر سپلائی کے حوالے سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ خیر آباد میں ایک قدیم درسگاہ ہے، ہائی سکول، تو میرے خیال میں ابھی تک وہاں پہ دائیں بائیں جو سکول ہیں وہ ہائر سیکنڈری کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، لیکن خیر آباد سکول جو ہے وہ بہت پرانا سکول ہے، میرے خیال میں اپ گریڈ کرنا۔ اسی طرح خیر آباد کے اندر کوئی ہیلتھ یونٹ نہیں ہے، کوئی بی ایچ یو نہیں ہے، کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، اور خیر آباد کے جو اوپر علاقے ہیں جیسے باغا ہے، پٹیاں ہیں، لشکارہ ہے، وہ لوگ جو ہیں جب شہر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ مریض کو لے کے آتے ہیں، تو مریض جو ہے اس کو جو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے وہ 500-1000 روپے کی ہوتی ہے، لیکن ان کے آنے جانے کے جو اخراجات ہیں وہ 4 سے 5 ہزار روپے جیپ جو ہے وہ ان سے کرایہ لے لیتی ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں وہاں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو وہاں پہ وزٹ کرواؤں، آپ سب کا تعاون مجھے حاصل ہمیشہ رہا ہے، تو میں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اپنے ولیج کو دینا چاہتا ہوں، کہ روشناس کروانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے مسائل کو، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ابھی ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے، وہاں کے ہمایدین علاقہ نے بڑا ویلکم کیا ہے، اور کوشش ہے کہ ہم علاقے کی ایک مثالی ولیج کونسل خیر آباد کو ہم بنائیں۔ تو ہمارے جو مد مقابل امیدوار ہیں وہ بھی سب ہمارے علاقہ کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ریلیونٹ جو ہے اس سے نہیں ہیں، چونکہ ان کے شعبہ جو ہیں ایسے ہیں کہ وہ مطلب عوام کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں آیا ہوں، اور آپ نے بھی میرا وہاں جانے کا، علاقے میں الیکشن لڑنے کا مقصد جو ہے وہ
اپنی شناخت پیدا کرنا نہیں ہے، وہ الحمدللہ جو میڈیا کے اندر 20 سال آپ کے زیر سایہ ہم نے کام کیا ہے، اور آپ ہی ہمارے بارے میں بہتر رائے بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے کیسی صحافت کی ہے. تو الحمدللہ ہماری شناخت ہے، ہم جس دفتر میں چلے جائیں، جس سیاسی شخص کے پاس چلے جائیں. لیکن اس جو بلدیات میں آنے کا مقصد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ علاقے کے لوگ بھی ہمیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نمائندگی کریں. اگر عوام نے منتخب کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ شورٹی دیتا ہوں، یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صوبائی لیول پر، ضلعی لیول پر اور ڈویژنل لیول پر جو بھی ادارے ہیں، شخصیات ہیں، ان کو ہم علاقے کا وزٹ کروائیں گے اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. اس وقت جو وہاں پہ دشواری جو پیش آ رہی ہے، وہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بھی چونکہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور بڑی ان کی انوالومنٹ ہے. مطلب ایک تو چلیں ہائی لیول کے کچھ سرکاری ملازمین ہیں، ان پہ تو ہمارا گلہ نہیں ہے کہ چلیں انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ، لیکن جو بالکل بعض ٹیچرز ہیں، بعض کلاس 4 ہیں، مطلب یہ لوگ جو ہیں علاقے کو انہوں نے ایک قسم کا یرغمال بنایا ہوا ہے. اور جو گزشتہ الیکشن تھا وہاں پہ دھاندلی کی بڑی مثالیں قائم ہوئی ہیں. مطلب لوگوں نے خوف کے سائے تلے مطلب ووٹ پول کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ایسی تعداد ہے کہ جنہوں نے مجھے 4 سال کے اندر وہ یہ کہتے رہے کہ ان کو مطلب ووٹ پول ہی نہیں کرنے دیا آگے. ایسے بدماش اور ایسا سسٹم ہے وہاں پہ تھا کہ وہ جو عام بندہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ووٹ پر پول کرنے کے لیے جائے، جھگڑا کرے، فساد کرے، جیل جائے، تو اس سے بہتر تھا لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے اور ووٹ جو ہے پول نہیں کر سکے. تو ہم یہ بھی آپ سے، آپ کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ خیر آباد کو اساس پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قرار دینے کے لیے آپ بھی میڈیا میں اپنا رول پلے کریں، اور تاکہ وہاں پہ تمام لوگ جس طرح کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو چارٹ ہے کہ صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور اس کے لیے آپ کے تعاون سے، آپ کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ آزادانہ طور پر خوشائند انداز میں وہ پھر سینڈ نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہو. خوشی بھی ہوئی شاہ صاحب کہ آپ جیسے لوگ، جس پڑھے لکھے ماشاءاللہ جیسے لوگ آگے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے علاقے کے مسائل بھی حل ہوں گے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے، ووٹ کا فیصلہ، ووٹ ایک امانت ہے، اس کا فیصلہ ایسا کریں کہ جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو تک آپ کا ان کا ووٹ جائے گا تو آپ علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. ذات، جنبہ، برادری، دوسرے تیسرے ان چیزوں سے نکل کر، ان فیضوں سے نکل کر لوگوں کو اس طرح پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ جس طرح آپ نے صحت کی سہولیات کا ذکر کیا، ایک طویل سفر ہے بازار تک آتے آتے، تو مریض تو راستے میں ہی ان کا بالکل ان کے مسائل تو اتنے ہیں کہ اتنے طویل، اگر نہ وہاں BHU ہے نہ ڈسپینسری ہے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے مریض کا تو برا حال ہوتا ہوگا. بالکل اخلاق بھائی، جو ہمارا ولیج کونسل خیرآباد ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایمرجنسی کور نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عام فہم کوئی مرض ہے وہ تو مریض ہاسپیٹل تک بھاری اخراجات کے بعد پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے تو وہ مریض جو ہے اس کا بہت مشکل ہے، وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے، چونکہ ہارٹ پیشنٹ کو فوراً چونکہ اسپتال میں لے کے جانا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے گاؤں کے اندر جو بستیاں ہیں، جو باغا، پٹھیاں، لشکارہ، لشکریہ، چوکی، اسی طرح کنگڑ نکا اور نظام ڈنا وغیرہ، جو ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ مریض کا اسپتال تک پہنچتے پہنچتے 2 سے 3 گھنٹے جو ہے لگتے ہیں. اور سب سے بڑا لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ وہ جیپ اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، جو مدھانہ سے خیرآباد کو جو سڑک جو ہے گڑھیے ببلا سے مطلب آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، وہ بھی میرے خیال میں 40 سال سے وہ سڑک بنی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے گاڑی نہیں گزر سکتی ہے. اسی طرح جو ہے خیرآباد سے جو باغا کا روڈ ہے وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ زندگی موت سے کھیلنے والی بات ہے کہ وہاں جو جیپ جاتی ہیں، کیونکہ تنگ روڈ ہے، مشکل دشوار ہے، اور کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں جس میں قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں اس علاقے میں ان کا نمائندہ منتخب ہو کے میرا وہاں جانے کا
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ اس جو سیاست کے عمل میں ان کو شمولیت جو ہے اس طرح جنہوں نے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب بھرپور حصہ لیں گے. اور میں ہماری نیک خواہشات پورے پریس کلب کی طرف سے میری طرف سے ان نیک خواہشات ان کے ساتھ اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ.